السلام علیکم دوستوں، میں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں جو چیپٹر ہے وہ کتاب الصلاۃ ہے، اور آج والا جو اس کا سب چیپٹر ہے وہ ہے نظام نماز خسوف کا بیان۔ نماز خسوف کا بیان ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 1480۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے منادی کروانے والے کو بھیجا کہ وہ یوں اعلان کرے، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ آگے بڑھے اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے اس سے لمبا رکوع و سجود کبھی نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 1481۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف میں بلند آواز سے قرات فرمائی۔ حدیث نمبر 1482۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے تقریباً سورۃ البقرہ کی قرات کے برابر طویل قیام فرمایا، پھر طویل رکوع فرمایا، پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام فرمایا لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع فرمایا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام فرمایا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے تو طویل قیام فرمایا لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آفتاب و مہتاب اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہن آتے، جب تم دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ جیسے آپ اپنی اسی جگہ سے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں، پھر ہم نے آپ کو الٹے پاؤں واپس آتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، میں نے اس سے انگور کا گچھا لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے، اور میں نے جہنم دیکھی، میں نے آج کے دن کی طرح کا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے وہاں کثرت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا، وہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، وہ خاوند کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی سے زندگی بھر حسن سلوک کیا ہو، پھر اگر وہ تمہاری طرف سے کوئی ناگوار چیز دیکھ لے تو وہ کہے گی، میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ حدیث نمبر 1483۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عباس کی مثل حدیث مروی ہے، انہوں نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سجدوں کو لمبا کیا، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا، آفتاب و مہتاب اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت و حیات سے نہیں گہن آئے، پس جب تم یہ دیکھو تو اللہ سے دعائیں کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر فرمایا، امت محمد، اللہ کی قسم، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اور اس کا بندہ یا اس کی لونڈی زنا کرے۔ امت محمد، اللہ کی قسم، اگر تم اس بات کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت ہی کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ حدیث نمبر 1484۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس قدر قیام و رکوع و سجود کو طویل کر کے نماز پڑھی کہ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو تم اس کے ذکر، اس سے دعا کرنے اور اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف توجہ کرو اور اس کی پناہ حاصل کرو۔ حدیث نمبر 1485۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے روز سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 1486۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 1487۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 1488۔ عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ اچانک سورج گرہن ہوا، میں نے وہ تیر ادھر ہی پھینکے اور کہا، اللہ کی قسم، میں دیکھوں گا کہ سورج گرہن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نئی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھائے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید اور دعا کرنے لگے، حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا تو آپ نے 2 سورتیں پڑھی اور 2 رکعتیں
ادا فرمائی۔ صحیح مسلم اور شرح سنہ میں عبد الرحمن بن سمرہ سے مروی ہے، جبکہ مساوی کے نسخوں میں جابر بن سمرہ سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 1489۔ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 1490۔ سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر ہمیں نماز پڑھائی تو ہمیں آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ حدیث نمبر 1491۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں زوجہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، تو وہ یہ سن کر فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے فوت ہو جانے سے بڑی نشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ حدیث نمبر 1492۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، پس آپ نے پہلی رکعت میں لمبی سورت تلاوت فرمائی، 5 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں بھی لمبی سورت تلاوت فرمائی، 5 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ بیٹھ کر دعا کرتے رہے حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ حدیث نمبر 1493۔ نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد سورج گرہن کے متعلق پوچھتے حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کی طرح ہمیں نماز پڑھائی، آپ کے رکوع و سجود فرماتے تھے، اور نسائی کی دوسری روایت میں ہے کہ سورج گرہن لگ چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے، نماز پڑھائی حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا، پھر فرمایا، اہل جاہلیت کہا کرتے تھے سورج اور چاند اہل زمین کی کسی عظیم شخصیت کی وفات پر ہی گہناتے ہیں، جبکہ سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتے، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہے سو کرتا ہے، ان دونوں میں سے جو بھی گہنا جائے تو نماز پڑھو حتیٰ کہ وہ گرہن ختم ہو جائے یا اللہ کوئی نیا معاملہ ظاہر فرما دے۔ کتاب الصلاۃ میں سجدہ شکر کا بیان۔ حدیث نمبر 1494۔ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوش کن معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے۔ ابو داؤد، ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن قریب ہے۔ حدیث نمبر 1495۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھوٹے سے قد والے بونے شخص کو دیکھا تو آپ سجدہ ریز ہو گئے۔ دارقطنی نے اسے مرسل روایت کیا اور شرح سنہ میں مساوی کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 1496۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ جب ہم عزوضا کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے ہوئے کچھ دیر تک ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے، پھر سجدہ ریز ہو گئے، پھر کافی دیر بعد آپ کھڑے ہوئے اور کچھ دیر تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سجدہ ریز ہو گئے، پھر کافی دیر تک کھڑے ہوئے اور کچھ دیر تک ہاتھ اٹھائے اور پھر سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے درخواست کی اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی تو اس نے مجھے میری امت کے بارے میں 1/3 شفاعت کی اجازت عطا فرمائی، تو میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، پھر میں نے سار اٹھایا تو اپنی امت کے لیے اپنے رب سے سوال کیا تو اس نے مزید میری 1/3 امت کی شفاعت کی مجھے اجازت عطا فرمائی، تو میں نے شکر کے طور پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، پھر میں نے سار اٹھایا تو میں نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے درخواست کی تو اس نے آخری تہائی کی شفاعت کی مجھے اجازت عطا فرمائی، تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ کتاب الصلاۃ میں ہے نماز استسقاء۔ نماز استسقاء کا بیان۔ حدیث نمبر 1497۔ عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، جس میں بلند آواز سے قرات کی، پھر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کو پلٹ لیا۔ حدیث نمبر 1498۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بارش طلب کرنے کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، آپ انہیں اس قدر اٹھاتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ حدیث نمبر 1499۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کی تو آپ نے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف کر کے حالات کی تبدیلی کا اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 1500۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو فرماتے، اے اللہ نفع بخش، بارش برسا۔ حدیث نمبر 1501۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کچھ کپڑا اٹھایا تاکہ کچھ قطرے وہاں گرے، تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ ابھی نئی اپنے رب سے آئی ہے۔
حدیث نمبر 1502۔ عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو آپ نے بارش طلب کی، اور جس وقت قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر پلٹی اور آپ نے اس کے دائیں کنارے کو اپنے بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو اپنے دائیں کندھے پر کر لیا، پھر اللہ سے دعا کی۔ حدیث نمبر 1503۔ عبداللہ بن زید سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تو آپ پر کالی چادر تھی، آپ نے اس کے نچلے حصے کو اوپر کرنا چاہا، لیکن گرا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کندھوں پر ہی بدل لیا۔ حدیث نمبر 1504۔ عمیر مولا ابی لہم سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زورا کے قریب مقام حجارزیت کے پاس کھڑے ہوئے کر بارش طلب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنے چہرے کے ساتھ سامنے ہاتھ بلند کیے ہوئے بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، اور وہ ہاتھ آپ کے سر سے بلند نہیں تھا۔ ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1505۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہن کر تواضع اختیار کر کے خشوع خضوع اور تضریع کرتے ہوئے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے۔ حدیث نمبر 1506۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب فرما، اپنی رحمت کو عام کر دے اور اپنے مردہ شہروں کو زندگی عطا فرما۔ حدیث نمبر 1507۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پر اٹھا کر یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا: اے اللہ، ہمیں پانی پلا، ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری پیاس بجھا دے، ہلکی فواریں بن کر غلہ اگانے والی، نفع دینے والی، نقصان پہنچانے والی نہ ہو، جلد آنے والی ہو، دیر لگانے والی نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فوراً ہی آسمان پر بادل چھا گئے۔ حدیث نمبر 1508۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کا حکم فرمایا تو اسے آپ کے لیے عیدگاہ میں رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک معین دن کا وعدہ فرمایا، وہ اس روز باہر نکلے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ آپ ممبر پر بیٹھ گئے، اللہ کی کبریائی اور حمد بیان کی، پھر فرمایا تم اپنے علاقوں کی قحط سالی اور بر وقت بارشوں کے نہ ہونے کی شکایت کی، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو اور اس نے دعا کی قبولیت کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی: ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اے اللہ، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقراء، ہم پر بارش برسا، اور جو تو بارش نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور انہیں بلند کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور اپنی چادر پلٹی، اور آپ نے ابھی تک ہاتھ اٹھائے رکھے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور نیچے اتر کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ پس اللہ نے بادل کی ایک ٹکڑی بھیجی، گرج چمک پیدا ہوئی تو پھر اللہ کے حکم سے بارش ہونے لگی۔ آپ ابھی اپنی مسجد تک تشریف نہیں لائے تھے کہ نالے بہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چونپیوں کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا تو آپ ہنسنے لگے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ حدیث نمبر 1509۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر بن خطاب قحط سالی کا شکار ہوتے تو عباس بن عبد المطلب کے ذریعے بارش طلب کرتے اور یوں عرض کرتے: اے اللہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا، اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کے واسطے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما، چنانچہ بارش ہونے لگتی۔ حدیث نمبر 1510۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی لوگوں کے ساتھ بارش طلب کرنے کے لیے روانہ ہوئے، انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک چونٹی اپنی نحیف سی ٹانگیں آسمان کی طرف اوپر اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے۔ پس اس نبی نے فرمایا: واپس پلٹ جاؤ، اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ سب چیپٹر ہے کتاب الصلاۃ میں، وہ ہے آندھیوں کا بیان۔ آندھیوں کے بیان کے حوالے سے جو احادیث کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے 1511 نمبر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باد صبا کے ذریعے میری نصرت کی گئی، جبکہ قوم عاد باد بور مغربی ہوا
کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ حدیث نمبر 1512۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کا کوہ نظر آ جائے، آپ تو بس تبسم فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کے خوف کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 1513۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب تیز آندھی چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں اس کی خیر کا، اس میں جو خیر ہے اس کا، اور اس کے ساتھ جو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے، اس میں جو شر ہے اس کا، اور اس کے ساتھ جو بھیجا گیا ہے اس کے شر کی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب آسمان پر بارش کے آثار ظاہر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کبھی گھر سے باہر آتے اور کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے اور کبھی پیچھے ہٹتے، اور جب بارش ہو جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف زائل ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ کیفیت پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ شاید کہ یہ ایسا نہ ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے عذاب کو ابر کی صورت میں اپنے میدانوں کے سامنے آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، اور ایک روایت میں ہے جب آپ بادل دیکھتے تو فرماتے اسے رحمت بنا دے۔ حدیث نمبر 1514۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔ حدیث نمبر 1515۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط سالی یہ نہیں کہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ تم پر بار بار بہت زیادہ بارش تو ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ حدیث نمبر 1516۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہوا اللہ کی رحمت ہے، کبھی یہ رحمت کے ساتھ آتی ہے اور کبھی یہ عذاب کے ساتھ، بس اسے برا بھلا نہ کہو اور اس کی خیر کے متعلق درخواست کرو اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ حدیث نمبر 1517۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کو ملعون کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو لعن طعن نہ کرو، کیونکہ وہ تو حکم کی پابند ہے، جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے جو اس کی اہل نہیں تو پھر لعنت اس شخص پر لوٹ آتی ہے۔ ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1518۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو برا بھلا نہ کہو، پس جب تم ناگوار چیز دیکھو تو یوں کہو اے اللہ بے شک ہم اس ہوا کی خیر، اس میں موجود خیر، اس چیز کی خیر کا تجھ سے سوال کرتے ہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، ہم اس کے شر، اس میں موجود شر، اور جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1519۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یوں دعا کرتے، اے اللہ اسے رحمت بنا، اسے عذاب نہ بنا، اے اللہ اسے باد رحمت بنا اور اسے باعث عذاب ہوا نہ بنا۔ ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ہم نے ابر اٹھانے والی ہوائیں بھیجی اور تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے۔ حدیث نمبر 1520۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بادل دیکھتے تو آپ اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور دعا فرماتے، اے اللہ میں اس میں موجود شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اگر وہ اسے دور کر دیتا تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور اگر بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اے اللہ ہمیں نفع مند سرابی عطا فرما۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور شافعی، اور الفاظ امام شافعی کے ہیں۔ اور حدیث نمبر 1521۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سنتے دعا فرماتے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، نہ اپنے عذاب سے ہلاک کرنا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت عطا فرمانا۔ احمد، ترمذی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1522۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جب وہ گرج کی آواز سنتے تو بات چیت ترک کر دیتے اور فرماتے رعد، گرج اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو یہ ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو اس میں ایک اہم بات کہ یہ کتاب الصلاۃ جو چیپٹر تھا، کافی بڑا چیپٹر جو باب ہے اس میں مشکوٰۃ المصابیح میں، اس کا جو ہے یہاں پہ اختتام ہوا ہے حدیث نمبر 1522 پہ۔ تو امید ہے کہ یہ پورا کتاب الصلاۃ کا چیپٹر جو آپ نے سنا
سنا ہے یا سمجھا ہے تو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو ہے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ امید ہے کہ یہ ہماری جو کاوش ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر یہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو پسند ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی اس کو مینشن کیا کریں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔